خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کے دور کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، کائنات کا کوئی خالق ضرور ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے دور کے جتنے بھی فاضلین اور جتنے بھی فضلاء ہیں ان میں سے جو سب سے مضبوط عالم ہے، جو سب سے بڑا عالم ہے، اس کو میرے پاس بلایا جائے اور میں اس سے بات کروں اور بحث کروں اور علمی مناظرہ کروں کہ اس کائنات کا کوئی بھی بنانے والا نہیں۔ تو چونکہ اس وقت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علماء میں ایک بہت بڑا مقام تھا، ایک افضل مقام تھا، تو ہارون الرشید نے امام صاحب کے پاس ایک اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ اس طرح ایک ملحد شخص آیا ہوا ہے اور وہ اعتراض کرتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی بھی نہیں، اس بات پر مجھ سے کوئی مناظرہ کرے، مجھ سے کوئی بحث کرے، بات چیت کرے، تو آپ آ جائیں اس سے مناظرہ کریں۔ تو بہرحال امام صاحب نے جواب دیا کہ میں ظہر کے بعد آؤں گا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے دوبارہ شخص بھیجا اور کہا کہ نہیں، آپ ابھی آ جائیں، ظہر کے بعد نہیں۔ جو ہی امام صاحب کے پاس وہ شخص آیا تو امام صاحب نے جواب سن کر فوراً امام صاحب روانہ ہو گئے اور چل دیے۔ جب دربار میں پہنچے تو امام صاحب کا ایک شایان شان اور ایک شاہی استقبال ہوا اور امام صاحب کو پھر بلند جگہ پر بٹھایا اور جتنے بھی دربار کے اندر رؤساء و امراء تھے سب کے سب جمع ہو گئے اور مناظرہ شروع ہوا۔ اس ملحد شخص نے کہا کہ اے امام صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے دیر سے کیوں آئے؟ تو امام صاحب نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور اس جواب کے اندر ہی اس ملحد شخص کا جواب بھی موجود ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میرا گھر چونکہ دریا دجلہ کے اس پار ہے، تو جو ہی میں دریا دجلہ کے پاس آیا اور دیکھا کہ ایک شکستہ کشتی، ایک پرانی سی کشتی ٹوٹی پھوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے، جو ہی میری نگاہ اس کشتی پر پڑتی ہے تو اس کے جو تختے تھے وہ اضطراب میں آئے، حرکت کرنے لگے اور خود بخود ہی اس کشتی کے جو تختے تھے وہ جڑنے لگے اور اس طرح پوری کشتی خود بخود بن گئی، وجود میں آ گئی۔ پھر جب میں اس کشتی کے اوپر بیٹھا تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بغیر ملا کے، اس کشتی جو چلانے والا ہوتا ہے بغیر ملا کی کشتی چل پڑی اور میں اس طرح یہاں پر پہنچ جاؤں۔ تو ملحد شخص نے جب یہ جواب سنا تو وہ ہنسنے لگا اور پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے مسلمانوں، دیکھو تمہارے سب سے بڑے امام کا یہ حالت ہے، تمہارے سب سے بڑے امام کا جھوٹ تو دیکھیں، جھوٹ بولنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے کہ خود بخود کشتی تیار ہو جائے اور پھر خود بخود چلنے لگ جائے بغیر ملا کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے پھر ہنستے ہوئے جواب دیا، میری بات سنو آپ، کہ جس طرح ایک کشتی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، خود بخود وہ بن نہیں سکتی، تو عظیم کائنات، اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں کیسے آ گئی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، اس کائنات کا کوئی صانع و خالق ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ جو دوسری بات کی بغیر ملا کی کشتی چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کا جو نظام ہے یہ بغیر چلانے والے کے خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ جب امام صاحب کی اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال کو اس ملحد شخص نے سنا تو خود بخود اس کے زبان سے کلمہ جاری ہوا اور مسلمان ہوا۔ صرف وہ ملحد شخص ہی نہیں بلکہ اس مجمع کے اندر جتنے بھی ملحدین حضرات تھے، جتنے بھی وہاں پر جمع ہوئے تھے، سب نے اسلام قبول کیا اور مسلمان